بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے عام سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ آج ہم کویشچن نمبر 2، سوال نمبر 2 کا جواب دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اردو کے بعد ہم ان لوگوں کے لیے انگریزی میں بھی بیان کریں گے جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتے۔ After Urdu, we will describe in English so that English people also can understand. So, سوال نمبر 2 ہے، اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو اسلام کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ عام سوال کیا جاتا ہے غیر مسلموں کے ذریعے، جس کا جواب ہے بہت سے لوگ جن میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں خواتین کے ایک ہی حق سے انکار کرتے ہوئے مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شریک یاد رکھنے کی اجازت دینے کے منطق پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں واضح طور پر بتاتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اور انصاف ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو یکساں طور پر پیدا کیا ہے، لیکن مختلف صلاحیتوں اور مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ مرد اور عورت جسمانی اور نفسیاتی طور پر مختلف ہیں۔ ان کے کردار اور ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں لیکن یکساں نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے 24 میں ان عورتوں کی فہرست دی گئی ہے جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اس کا مزید ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے۔ یہ بھی ممنوع ہے، اور عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ مندرجہ ذیل نکات ان وجوہات کو بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں کثیر زندگی کی ممانعت ہے۔ نمبر 1، اگر کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایسی شادیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کے والدین کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ والد کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ شوہروں سے شادی کرنے والی عورتوں کی صورت میں ایسی شادیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کی صرف ماں کی شناخت کی جائے گی، نہ کہ باپ کی۔ اسلام ماں باپ دونوں کی شناخت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بچے اپنے والدین کو نہیں جانتے، خاص طور پر اپنے والدین کو شدت ذہنی صدمے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ان کا بچپن ناخوشگوار گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طوافوں کے بچوں کا بچپن صحت مند نہیں ہوتا۔ اگر ایسی شادی سے پیدا ہونے والے بچے کو اسکول میں داخل کرایا جائے اور جب ماں باپ سے اس کا نام پوچھا جائے تو اسے 2 یا 2 سے زیادہ نام بتانے پڑیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ سائنس کی حالیہ ترقی کی جینیاتی جانچ کی مدد سے ماں اور باپ دونوں کی شناخت ممکن بنائی گئی ہے۔ اس طرح یہ نقطہ جو ماضی کے لیے لاگو تھا موجودہ حالات پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ عورت کے مقابلے میں مرد فطرتاً زیادہ ازواجی ہے۔ نمبر 3، حیاتاتی اعتبار سے مرد کے لیے ایک بیوی رکھنے کے باوجود شوہر کے طور پر اپنے فرائض ادا کرنا آسان ہے۔ ایک عورت ایک جیسی حیثیت میں جیسا کہ کسی شوہر ہوتے ہیں بیوی کے طور پر اپنے فرائض انجام دینا ممکن نہیں پائے گا۔ ماہواری کی مختلف معیارات کی وجہ سے عورت کو کئی نفسیاتی اور طرز عمل میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، اس کے ایک ہی وقت میں کئی جنسی ساتھی ہوں گے، اور اسے جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جو اس کے شوہر کو بھی منتقل ہو سکتے ہیں، چاہے ان سب کے غیر ازواجی نہ ہوں۔ جنس ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد کی ایک ہی زیادہ بیویاں ہوں اور ان میں سے کوئی بھی غیر ازواجی جنسی تعلق نہیں رکھتی۔ مندرجہ بالا وجوہات وہ ہیں جن کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اپنی لامحدود حکمت میں کثرت پرستی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Now in English. Asslamoalaikum sisters, brothers and friends. We are describing to answers of most common questions asked by non-Muslims. Today we are answering of second question.
Question number 2. If a man is allowed to have more than one wife, then why does Islam prohibit a woman from having more than one husband? So, question. Answer is, a lot of people, including some Muslims, question the logic of allowing Muslim men to have more than one spouse while denying the same right of women. Let me first state emphatically that the foundation of an Islam society is justice and equality. Allah has created men and women as equal, but with different capabilities and different responsibilities. Men and women are different physically and physically. Their rules and responsibilities are different. Men and women are equal in Islam, but not intentionally. Such Surah an-nisa, chapter 4, verses 22 to 24, gives the list of women with whom you can not marry, and it is further maintained in Surah an-nisa, chapter 4. Also prohibited are women already married. The following points enumerates the reasons why polyandry is prohibited in Islam. If a man has more than one wife, the parents of the children born of such marriage can easily be identified. The father as well as the mother can easily be identified. In case of woman marrying more than one husband, only the mother of the children born of such marriages will be identified and not the father. Islam gives tremendous importance of the identification of both parents, mother and father. Physical reads tell us that children who do not know their parents, especially their father, undergo severe mental trauma and disturbance. Often they have an unhappy childhood. It is for this reason that the children of prostitutes do not have a healthy childhood. If a child born of such wedlock is admitted in school, and when the mother is asked the name of the father, she would have to give 2 or more names. I am aware that the recent advances in science have made it possible to both the mother and father to be identified with the help of genetic testing. This point, which was applicable for the past, may not be applicable for the present. Man is more polygamous by nature as compared by the woman. Biologically, it is easier for a man to perform his duties as a husband despite having several wives. A woman in a similar position having several husbands will not find it possible to perform her duties as a wife. A woman undergoes several physically and behavioral changes due to different periods of the menstrual cycle. A woman who has more than one husband will have several sexual partners at the same time and has a high chance of acquiring venereal and sexually transmitted disease, which can also be transmitted back to her husband even if all of them have no extramarital sex. This is not the case in a man having more than one wife and none of them having extramarital sex. The above reasons are those that one can easily identify. There are probably many more reasons why Allah is this identified wisdom has prohibited polygamy. So, friends, Allah Almighty give us permission to read, understand and follow Quran, Tafsir and Hadees. Ameen, Sum Ameen. Allah Hafiz.